آج سے ہزاروں سال پہلے ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود بے حد ظالم اور سرکش انسان تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہیں مانتا اس پر سخت ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کو عام کر رکھا تھا۔ نمرود کے محل میں بہت خوبصورت پتھروں سے بنے بے شمار بت تھے۔ اللہ نے ملک بابل اور نمرود کی طرف اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی اللہ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے اپنے غرور کی وجہ سے اللہ کے دین کی مخالفت کی۔ تب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ اس پہ نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ سن کر نبی اللہ نے فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس کے بعد نمرود نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے غلاموں نے ان میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو حضرت ابراہیم کو آزاد کر دیا، لیکن اس سچے واقعے کے بعد بھی نمرود اور اس کی سلطنت کے لوگ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد نمرود نے بابل میں ایک بلند مینار بنوانے کا حکم دیا جو آسمان کو چھوتی ہو، جس پر چڑھ کر وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ جب یہ مینار تعمیر ہو گئی اور آسمان کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور پھر لوگوں سے کہتا تھا کہ آسمان کا خدا کوئی جواب نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو ماننے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہوا، اس کے فالوورز اور تیزی سے بڑھنے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر نازل ہونے والا ہے۔ خداوند عالم نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن غرور اور تکبر سے چور نمرود نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی طاقت تم سے اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے 3 دن کا وقت دیا۔ اس بیچ نمرود نے اپنے سبھی لشکر اور فوجیں تیار کر لیں۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنا زیادہ تھا کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکروں کے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے اور ان سپاہیوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں سے گھس کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور نمرود کا مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے بچنے کے لیے نمرود نے ایک راستہ نکالا کہ وہ اپنے سر پر ڈنڈے اور تھپڑ مروایا کرتا تھا، اور جب کبھی یہ ڈنڈے مارنے کا سلسلہ رک جایا کرتا تھا تو وہ مچھر پھر سے مغز کھانے لگتا تھا اور شدید درد کے مارے نمرود تڑپنے لگتا تھا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو نمرود اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کا حکم دیا کرتا تھا۔ اس کی یہ سزا 400 سال لگاتار چلتی رہی اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے ایک بے حد سرکش ظالم بادشاہ کا یہ انجام ہوا کہ وہ ذلت کی موت مر گیا۔